صلوا على خير البرية هاديا صلوا عليه وعزروه ووقروه والحمد لله الذي يهدي وما يهدي سواه ولا يعين وينصر. تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کے قبضے قدرت میں موت و حیات، عزت و ذلت، امیری اور غریبی، بیماری اور تندرستی اور ہر قسم کا نفع و نقصان ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کو تمام جہان کے رب نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت الہدایت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اتنا درود و سلام ہو کہ اللہ رب العالمین ہم تمام سے راضی ہو جائے۔ ابھی تک ہم جس موڑ پر تھے لاسٹ ویک، وہ تھا کہ ہم اعلانیہ دعوت جو شروع ہوئی تھی مکہ میں، اس اعلانیہ دعوت کو جو ریجیکٹ کیا گیا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی ایک خدا کی، تو وہ کیا ریزنز تھا جن کی بنیاد پر لوگوں نے ریجیکٹ کیا تھا۔ اس کے دو ریزنز ہم نے لاسٹ ویک پہ دیکھ لیے تھے کہ کیا کیا وہ دو ریزن ہیں جس کی وجہ سے اس کو ریجیکٹ کیا گیا تھا۔ اس میں سے ایک ریزن یہ تھا کہ بت پرستی میں وہ اتنا زیادہ کھو گئے تھے کہ ان کو یہ چیز نظر نہیں آئی۔ دوسرا عصبیت کا معاملہ، باپ دادا کا دین اور باپ دادا کی دین اور باپ دادا کی روایت، اس کو چھوڑنے کا بالکل ان کو دل نہیں کر رہا تھا۔ اس کے بعد جو عربین پیننسولا ہے، اس میں اس سے پہلے کسی بھی رسول کا یا نبی کا نہ آنا، یہ بھی ایک ریزن بنا تھا۔ اس کے بعد ایک ریزن یہ تھی کہ مکہ میں اور مکہ کے اطراف جو علاقہ ہے، جیسے مدینہ ہے، طائف ہے، تو مدینہ میں اور اس کے آس پاس کے علاقے میں یہودی بستے تھے، اور اس کے اوپر جو رومن امپائر تھا اور نیچے جو پرسین امپائر تھا، وہاں پر دوسرے مذاہب کے بھی لوگ ہوتے تھے، جیسے کرسچنز تھے رومن امپائر میں، اور عرب کا ایک ربط تھا ان کے ساتھ۔ جیسے ہم دیکھیں کہ ٹرائبز جو ٹریڈ کا معاملہ تھا، وہ ایسا تھا کہ جو رومن امپائر ان کے ساتھ عرب کا ٹریڈ ہوتا تھا اور نیچے پرسین امپائر کے ساتھ ٹریڈ ہوتا تھا، تو آنا جانا لگا رہتا تھا تہذیب کا۔ ان کو علم تھا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ کسی آسمانی کتاب کو مانتے ہیں اور یہ سیویلائزڈ ہونے کا اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور ان کے پاس آسمانی کتاب ہے اور پروفٹس کو فالو کرتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں ان کے اندر تھی۔ اب جب یہ دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، تو جو یہود اور مشرکین تھے، انہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا، یا ان کا اس پہ سپورٹ نہیں رہا تھا، بلکہ وہ بت پرستی کے خلاف کبھی نہیں بولے۔ تو یہ جو دعوت تھا لا الہ الا اللہ کی، جو دعوت تھی، اہل کتاب اس کے منکر ہوئے، اور اس کی وجہ سے جو بت پرست تھا مکہ کا جو علاقہ تھا اور وہاں رہنے والے جو لوگ تھے جو بت پوجا کرتے تھے، ان کے سامنے ایک مضبوط دلیل آ گئی کہ جو لوگ تورات کے پیروکار ہیں، جو لوگ انجیل کے پیروکار ہیں، مطلب جو پروفیٹک یا آسمانی ریلیجن کو مانتے ہیں، وہ لوگ جو اس کے پیروکار ہیں، جن کے پاس آسمانی کتاب ہے، جن کے پاس نبی آ چکے ہیں، تو وہ لوگ جب اس دعوت کو انکار کرتے ہیں تو یا جھٹلاتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم کیوں کریں۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ مشرکین کا جو روش تھا وہ یہ تھا کہ قرآن نے اس کو جیسے بیان کیا ہے کہ اور ان کے سردار جو تھے، مشرکین کے سردار جو تھے، جب وہ آواز حق قرآن سنتے تھے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنتے تھے، تو وہ کہتے تھے چل دیے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، بے شک یہ چیز ہے جو کسی غرض سے کہی جا رہی ہے، اور ہم نے یہ بات کسی اور دین میں نہیں سنی۔ مطلب انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس یہودی بھی وہاں موجود ہے، نصرانی بھی موجود ہے، لیکن یہ جو بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، ہم نے یہ بات کسی اور دین میں نہیں سنی ہے کہ ایک خدا ہے۔ یہودی تو ان کے خدا سے کوئی مسئلہ ان کو نہیں تھا کہ ٹھیک ہے وہ اپنے عزیر علیہ السلام کو بھی خدا مانتے ہیں۔ اس کے بعد جو نصرانی تھے وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام اور جو ٹرینیٹی میں بلیو کرتے ہیں، اور ان کے اندر بھی بت ہے، موجود ہے۔ لیکن یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کر رہے ہیں کہ کوئی اور خدا نہیں ہے اور ایک ہی خدا ہے جو نظر نہیں آتا ہے، اور یہ تمام کے تمام معبودان باطل ہے، یہ تو ہم نے کہیں نہیں سنی ہے۔ تو مشرکین جو تھے ان کا اپنے جھوٹے معبودوں کی عبادت پر قائم رہنا اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت توحید تھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کارساز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں، اور یہ تمہارے تمام کے تمام بت جو ہے وہ جھوٹے ہیں، بے بنیاد ہیں، تو یہ دعوت انہوں نے کبھی نہیں سنی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو جیسا آپ دعویٰ کر رہے ہیں ویسے تو اور بھی لوگ دعویٰ کر رہے ہیں، یہ یہودی اور نصرانی، انہوں نے تو کبھی ایسی بات نہیں کی. تو یہ وجہ تھی کہ، اور اس سے جو مراد ہے کہ کوئی اور دعوت نہیں سنی، تو حضرت عبداللہ ابن عباس، اس کے بعد اور باقی امام قتادہ، امام مجاہد، یہ لوگ اپنی تفسیر میں پہلے کی دین سے جو یہاں پہ بات آ رہی ہے کہ ہم نے پہلے کوئی دین میں ایسی بات نہیں سنی، اس سے مراد انہوں نے نصرانیت لی، کرسچینٹی کو لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو اہل کتاب پہلے سے موجود تھے، جن کے پاس کتاب موجود تھی، ان کی جو شہادت، ان کا جو روش رہا، یا ان کے، تو مشرکین کو اپنی بات پر تقویت مل گئی کہ بھائی ہم جو بات کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے. اس کے بعد اگلا جو ریزن وہ تھا کہ ایک قبیلہ کا جو ٹرائبل سسٹم تھا، اس کی عادت اور اس کا طور طریقہ، اس کا غلبہ، سرداری یا قبیلہ کا جو ایک آپس میں ایک جو کانفلکٹ ہوتا ہے، وہ تمام کچھ اتنا زیادہ جڑ پکڑ چکی تھی اس سوسائٹی میں کہ اپنے قبیلے کو چھوڑ کر دوسرے قبیلے کی اطاعت میں جانا، اپنے قبیلے کو چھوڑ کر دوسرے قبیلے کے لیڈر کو لیڈر تسلیم کرنا، یہ ان کے ہاں وہ تھا. مطلب وہ اس کو ریجیکٹ کرتے تھے کہ ہم اپنی قبیلے کا تحفظ، اپنے قبیلے کی سرداری کسی اور قبیلے کے آدمی کو کیسے دے سکتے ہیں؟ ہم ہی نہیں کر سکتے. اس کی ایک دلیل ہے، اور وہ دلیل ہے کہ ایک بار حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلا دن تھا جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا. میں ابو جہل کے ساتھ جا رہا تھا ایک گلی میں، تو اچانک ہماری ملاقات جو ہوئی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے کہا کہ اے ابو الحکم، اس کا جو نام تھا اس وقت، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف تم آ جاؤ، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی. تو ابو جہل نے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو ہمارے معبودوں کو گالی دینے سے رک سکتا ہے؟ کیا تو صرف یہی چاہتا ہے نا کہ ہم گواہی دے دیں کہ تو نے اللہ کا دین پہنچا دیا؟ اللہ کی قسم، اگر مجھے یقین ہو جائے کہ تو سچا ہے تو بھی میں تیری اتباع نہیں کروں گا. یہ کس کے الفاظ تھے؟ ابو جہل کے. کیا کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے یقین ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تب بھی میں آپ کی بات نہیں مانوں گا. تو مغیرہ بن شعبہ اس وقت اسلام نہیں کو کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں سے واپس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے. تو ابو جہل اس سے کہہ رہا ہے، ان سے کہنے لگا کہ اللہ کی قسم مجھے علم ہے وہ بات حق کہتے ہیں. مطلب ابو جہل یہ بات خود اعتراف کر رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں وہ خود حق کہہ رہے ہیں. پھر وہ فرما رہا ہے کہ بنو قصہ کہتے ہیں کہ ہم بیت اللہ کے دربان ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے. مطلب وہ ایک بات فرما رہا ہے، قبیلہ کا الگ الگ کام جو بٹا ہوا تھا کہ ہم ندوہ دارالندوہ کے نگران ہیں، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہمارے پاس جو بینر آف وار تھا وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں تھا، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہمارے پاس حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے. پھر انہوں نے حج اور عمرے میں آنے والے لوگوں کو کھانا کھلایا. وہاں پر ہم جیسے پہلے کے شروع لیکچرز میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ کس طرح سے عرب کے ٹرائب، مکہ کے ٹرائبز کے اندر میں ایک دوڑ ہوتی تھی کہ کون حاجیوں کی زیادہ خدمت کرے گا. لوگ آگے بڑھ بڑھ کے حاجیوں کی خدمت کرتے تھے اور اس کو اپنا شان سمجھتے تھے کہ کون زیادہ خدمت کر رہا ہے، کون زیادہ اچھے سے دیکھ بھال کر رہا ہے. تو پھر کہہ رہے ہیں کہ اب ابو جہل کہہ رہا ہے کہ ہمارے اور ان کے قبیلے کے بیچ میں ایک مقابلہ چل رہا ہے، لیکن انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم میں نبی ہے، اللہ کی قسم میں کبھی ان کی برتری تسلیم نہیں کروں گا. تو دیکھیں ابو جہل یہاں پہ بات کہہ رہا ہے کہ بنو مطلب میں یا بنو ہاشم میں نبی ہونے کا جو دعویٰ کر دیا گیا تو ہم ان کی برتری کبھی قبول نہیں کریں گے. یہ کس کے الفاظ ہے؟ ابو جہل کے الفاظ ہے. تو ایک ٹرائبل کانفلکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں جس کی وجہ سے ایک ریزن رہا تھا کہ مکہ کے جو لوگ تھے انہوں نے حق کو قبول کرنے میں ایک ریجیکشن شو کیا. آج بھی آپ دیکھیں گے کہ حق بات جو آتی ہے اس کے سامنے ایک نہ فیملی سٹیٹس، فیملی بیک گراؤنڈ، ٹرائبلزم، کاسٹزم بہت بڑا روڑا اٹکاتا ہے، نیشنلزم، اس طرح کی چیزیں. اس کے بعد اگلا جو پوائنٹ ہے کہ اہل مکہ کے عرب قبائل پر برتری. دوسرا ایک ریزن تھا کہ جو پوری عرب سوسائٹی تھی وہاں پر مکہ کے لوگوں کا ایک الگ پاور تھا، کیونکہ مکہ کے پاس کیا تھا؟ بیت اللہ تھا، اور بیت اللہ میں تمام عرب قبیلے کے بت آ کے رکھے رہتے تھے، 360 بت تھے.
تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اگر اس کو کہاوت میں کہا جائے کہ اگر کوئی بھی قبیلہ جو عرب کا ہو اور مکہ کے قریش قبیلے کے ساتھ بدماشی کرتا تھا تو اس کو دھمکی تھا کہ اگر ہم ان کے ساتھ بدماشی کریں گے تو یہ ہمارے بت کو مکہ سے نکال کر باہر پھینک دیں گے. تو ایک مطلب ایک تسلط قائم تھا، ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں برتری قائم تھا کس کو؟ قریش کے لوگوں کو پورے عرب کے اوپر، اور ان کا ایک مقام اور مرتبہ تھا. اسی کے لیے قریش کا قافلہ جو ہوتا تھا اس کو عرب والے نہیں لوٹتے تھے. ایک خوف تھا کہ اگر ہم ان کے قافلے کو لوٹیں گے تو یہ کیونکہ مکہ کے کعبہ کے نگہبان ہیں، کسٹڈین سے کعبہ کے، اور حج یہاں ہوتا ہے تو یہ ہم ریلیجیسلی بائیکاٹ نہ ہم ہو جائے. ایک ریزن یہ رہتا تھا. تو اب مکہ کے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ہمارا اتنا مان ہے عرب کے اندر، ہمارا اتنا تقدس ہے، ہماری ایک ہوتا نا کہ ایک ٹھاٹ باٹ ہے، تو اگر ہم اسلام قبول کر لیں گے تو جو عرب ہمیں عزت دے رہی ہے، جو عرب ہمارا سپورٹ کرتا ہے، جو عرب ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیتا ہے، وہ تمام کا تمام عرب ہمارے خلاف ہو جائے گا. تو ہماری یہ جو چودراہٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی. یہ ایک ان کا خوف تھا جس کو قرآن نے بھی بیان کیا. قرآن کہتا ہے سورہ قصص میں، قرآن فرماتا ہے مفہوم اس کا یہ ہے کہ وہ مشرکین مکہ کہتے ہیں اگر ہم نے تیرے ساتھ ہدایت کی پیروی کی، کس کو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اگر ہم نے تیرے ساتھ ہدایت کی پیروی کی تو ہمیں ہماری زمین سے اچک لیا جائے گا. مطلب جو پورا عرب ہے وہ ہمارے خلاف ہو جائے گا. کیا ہم نے انہیں پرامن حرم میں جگہ نہیں دی جس کی طرف ہر قسم کے پھل ہماری طرف سے بطور رزق کھینچ کر لائے جاتے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیسے اچک لیا جائے گا؟ جو اللہ رب العزت ہے جس نے انہیں حرم میں پرامن حرم، ایک ایسی جگہ دی جہاں پر تمام دنیا کے قسم پھل جو ہے وہ وہاں آ جاتے ہیں، رزق اللہ پہنچاتا ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے. تو ان کا ایک خوف تھا اور وہ ڈر یہی تھا قریش کا، اور ان کا ایک گمان تھا یہ کہ اہل عرب جو بتوں کو بہت عزت دیتے ہیں، مقدس جانتے ہیں، جب ان کو یہ علم ہوگا کہ قریش کے لوگ ہیں وہ ایک نیا دین اختیار کر لیے ہیں اور بتوں کو چھوڑ دیے ہیں، باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر ایک خدا پہ ماننے لگے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا کا پورا عرب ہمارے خلاف اکٹھا ہو کر ہم پر حملہ نہ کر دے اور مکہ کے اوپر ٹوٹ پڑے. اور جو حج کے موسم میں جو پورے عرب کی منڈی لگتی ہے، بہت بڑا مارکیٹ لگتا ہے عرب میں جس سے ہمارا کاروبار چلتا ہے، بزنس چلتا ہے، وہ کہیں ختم نہ ہو جائے. تو ان کو یہ خوف تھا، اس لیے وہ ڈر رہے تھے، یا کہہ سکتے ہیں ان کا ایک گمان تھا کہ کہیں ہمارے ساتھ یہ نہ معاملہ ہو جائے، ہم حق کو اس لیے قبول نہیں کریں. ایک ریزن یہ بھی تھا. تو اللہ تعالی ان کے بارے میں کہہ رہا ہے قرآن میں کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے حرم کو پرامن بنایا. مطلب یہ جو مکہ ہے اللہ نے اس کو پرامن بنایا، جبکہ لوگ اس کے ارد گرد سے اچک لیے جاتے ہیں. کیا پھر وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ تو ایک یہاں ایمان کا بھی ہے کہ نقصان پہنچانے والا اور فائدہ پہنچانے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے، غالب، اللہ اپنے فیصلے پر غالب آنے والا. تو یہ ایک ریزن تھا جس ریزن کی بنیاد پر اہل مکہ جو تھے وہ حق کو کیا کر رہے تھے؟ ریجیکٹ کر رہے تھے. اس کے بعد اب ہم آتے ہیں اب جو دعوت شروع ہو گئی ہے تو اس دعوت میں کیا ہے کہ ایک ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشن شروع ہو گیا ہے مکہ میں مسلمانوں کا. جب یہ دعوت مسلمانوں کی پیش کی گئی ہے قریش کے سامنے، تو وہاں پر الگ الگ طریقے سے مسلمانوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا گیا، اس دعوت کو نقصان پہنچایا گیا، جس میں کچھ نام ہیں جیسے کہ مذاق اڑایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسلٹ کیا گیا اور ہارم کرنے کی کوشش کی گئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکیوز کیا گیا اور کیریکٹر اسیسینیشن کرنے کی کوشش کی گئی. اس کے بعد آپ کے میسج کو ڈیفارم کیا گیا اور ڈیفیم کیا گیا. اس کے بعد آپ کے ساتھ بارگیننگ کرنے کی کوشش کی گئی، نیگوسیشن کرنے کا کوشش کیا گیا. اس کے بعد آپ کے سامنے ایسے ایسے حالات پیش کیے گئے. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پریشر بنایا گیا دوسرے طریقے سے. اس کے بعد آپ کے نفرت اور بغض کے آد میں پرسیکیوٹ کیا گیا مسلمانوں کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی گئی. یہ کچھ پوائنٹس تھے جس طریقے سے قریش نے مسلمانوں کے خلاف حربہ استعمال کیا، جس میں مسلمانوں کو ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشن جو کہہ سکتے ہیں ان کو آزمایا گیا. تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہے نا، ہر آدمی کے پیچھے ایک سوال پیدا ہوگا. ایک نارمل انسان سوچتا ہے کہ اگر ہم حق پر ہیں، اگر ہم ہی حق پر ہیں، تو ہمارے ساتھ یہ مسئلہ کیوں آ رہا ہے؟ جیسے آپ آج دیکھیں گے ہمارے
یہاں پر ہندوستان میں یا دنیا کے کسی ملک میں کہ مسلمان کے اوپر سب سے زیادہ ظلم و زیادتی ہو رہا ہے، مسلمان ہی پیسے جا رہے ہیں، ہماری مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، تو ایک انسان جو ہے وہ سوچتا ہے کہ بھائی ہم اللہ والے ہیں، ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، ہم ان کے امتی ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے، دین حق ہے، تو پھر ہمارے ساتھ یہ مسئلے کیوں، یہ ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشن کے صرف ہمارے اوپر کیوں؟ تو یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اس پہ تفصیل میں ڈسکس کریں گے کہ اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے، اور وہ قانون ابتلا جس کو کہتے ہیں، یا ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز۔ تو یہ قانون کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کو آزمائش میں اور پریشانی میں، فتنے میں مبتلا کرتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ پہ اس کو فرمایا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض پر اونچے درجے عطا کیے تاکہ وہ تمہیں ان نعمتوں میں آزمائے جو اس نے تمہیں دیے ہیں، بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا۔ تو یہاں پہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ نعمت کے ذریعے سے اللہ آزمائے لوگوں کو۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا دوسری جگہ پہ کہ بلا شبہ ہم نے جو کچھ روئے زمین پر ہے اس سے اس کی زینت بنایا تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں عمل کے لحاظ سے کون زیادہ اچھا ہے۔ تو مطلب اللہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں جتنا کچھ اللہ نے سجایا اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ تاکہ ان لوگوں کو آزمایا جائے کہ کون اچھا ہے۔ تو دنیا میں جو مرتبہ لوگ پاتے ہیں یا دنیا میں جن کو مقام ملتا ہے، ان کا اور آزمائش کے ساتھ کا بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ کوئی بھی قوم بغیر پرسیکیوٹ ہوئے، کوئی بھی قوم بغیر آزمائے ہوئے اس کو مقام اور مرتبہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اس کے ہر قوم کے ساتھ ایک مختلف آزمائش مراحل چلتے ہیں، اور جو قوم اس حالت میں ٹک جائے، اور جو قوم اس حالت میں ایک تو ہوگا کہ پگھل کر کھوٹا بن جائے گا، کھوٹا سکہ، تو وہ ختم ہو گیا، لیکن جو قوم کندن بن جائے گی وہاں سے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس سرزمین پر برتری عطا فرماتا اور حکومت عطا فرماتا۔ یہ اللہ کی ایک سنت ہے، اور جتنے بھی پروفٹ گزرے ہیں آج سے، جتنے بھی پروفٹ ہے دنیا بننے کے بعد سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، جتنے بھی ہر انبیاء کے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے کہ ان کے قوم کو اللہ نے پہلے آزمایا ہے، پھر اللہ نے ان کے قوم کو جو ہے وہ فتح نصیب دی ہے، یا پھر ان کو کافروں کے اوپر فتح دی ہے، لیکن پہلے آزمائش ہوئی ہے۔ اور جیسے کہ ایک مفہوم ہے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو انہوں نے ایک آدمی ان سے سوال پوچھنے آیا تھا، اس کو جواب دیتے ہوئے امام شافعی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا تھا، ان سے سوال کیا کہ آزمائش میں گھرا انسان، مطلب ایک ایسا آدمی جس کے اوپر آزمائش ہے ایک سے ایک، وہ زیادہ بہتر ہے یا صاحب مرتبہ، مطلب جس کے پاس اسٹیٹس ہے یا جو مرتبہ والا ہے؟ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ انسان پہلے آزمایا جاتا ہے، پھر اسے مقام اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ مطلب کہ انسان کو پہلے اللہ آزماتا ہے، ایسے مقام نہیں دیتا ہے۔ اور آپ نوح علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، جتنے جلیل القدر انبیاء ہیں، ان سب کے واقعات کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان سب کو اللہ نے آزمایا ہے۔ اس دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو کسی نہ کسی رنج اور غم سے بالکل محفوظ رہے گا، اٹس ناٹ پاسبل، یہ تو ممکن ہی نہیں، عام آدمی کی بھی بات ہو رہی۔ تو وہ لوگ جو دین حق میں دائی ہیں، مطلب اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں، تو ان کے تعلق سے ہے کہ ان کو یہ گمان کر لینا چاہیے کہ جب اس راستے پر وہ اترے ہیں تو یہ راستہ بہت کٹھن ہے، یہ کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ آپ کو ریڈ کارپٹ بچھا دیا جائے گا اور آپ کے اوپر پھولوں کی بارش ہوگی اور آئیے بھائی جناب، نہیں نہیں نہیں، یہ وہ راستہ ہے کہ جس راستے پر آپ چل رہے ہیں اس میں آپ کو گالی ملے گی، آپ کو مارا جائے گا، آپ کو نقصان پہنچایا جائے گا، آپ کو ویلتھ کا لاس ہوگا، آپ کے فیملی کے لاس ہوگا، کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طرح سے آپ کو آزمایا جائے گا۔ یہ آپ ذہن میں باندھ کے چلیے۔ تو جو لوگ بھی اس دین کی دعوت میں آنا چاہتے ہیں وہ اپنا مائنڈ میک اپ کر لیں کہ یہ جو راستہ ہے وہ پھولوں والا نہیں ہے کہ آپ کو یہاں پہ بس پھول اور مالا ملے گی۔ اگر آپ کے ساتھ آپ اس راستے پر چل رہے ہیں اور آپ کو پھول اور مالا مل رہا ہے اور آپ کے اوپر کوئی آزمائش نہیں ہو رہا ہے، تو ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اس دعوت کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ آپ صحیح راستے پہ نہیں جا رہے ہیں۔ کیونکہ یہ ایک طرح سے مطلب آپ سمجھ لیں کہ یہ دین کا راستہ اور آزمائش یہ کنفرم ہے، طے ہے، یہ ہو کر رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ قانون ہے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کا راستہ جو ہے وہ مشکلات ہے، اور جہنم کا جو راستہ ہے وہ
خواہشات ہے اس میں بہت سارے. تو اب دیکھیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے، اور بہت زبردست آیت ہے، سورہ عنکبوت کی آیت ہے، ورس نمبر 29 ہے، نہیں 2 ہے، سوری ورس نمبر 2 ہے. اور اس پر غور کرے آدمی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا لوگوں نے، کس سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ مخاطب ہے ان لوگوں سے جو لوگ مکہ میں پرسیکیوٹ ہو رہے ہیں، جو لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وہاں پہ نعرہ دعویٰ کر رہے ہیں اور لا الہ الا اللہ کی دعوت لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، جن کی تعداد بہت مائنورٹی سی ہے، اور مکہ کے لوگ ہر طرح کے ظلم و زیادتی ان کے اوپر کر رہے ہیں، ان کو کہیں سے کوئی سہارا نہیں مل رہا ہے، بہت زیادہ ان کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے، بہت مشکل حالات میں وہ لوگ ہیں، وہ مکہ کے جو لوگ ہیں. اور جب اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ورس نازل کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ تو شیخ احمد موسیٰ جبریل حفظہ اللہ اس ورس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے بندوں نے یہ سمجھ رکھا ہے یا میرے ایمان والوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، نہیں، ایک یہاں پر ایک ایسی بات ہے نا کہ بے رغبتی دکھ رہی ہے. مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہوگا کہ ایمان والے میرے بندے، اس انداز میں اللہ بات نہیں کر رہا ہے، بلکہ کہہ رہا ہے کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے. آپ بات سمجھیے کہ کون لوگوں کے اوپر یہ آیت اتر رہی ہے؟ عام لوگوں کے اوپر نہیں جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا ہم جیسے لوگوں کے اوپر نہیں جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان لوگوں کے لیے یہ ورس نازل ہو رہی ہے اس وقت جو لوگ پہلے سے میدان میں موجود ہیں، جو دین کی دعوت میں ایکٹیو ہیں، جن کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے. وہ بلال رضی اللہ عنہ جن کے اوپر پتھر لگا ہوا ہے، حضرت خباب کا پیٹھ جو ہے وہ آگ کے اوپر لٹانے کی وجہ سے ان کا پورا پیٹ جو ہے وہ جل کے وہ ختم ہو گیا، صرف چربی ہڈی بچی ہے. اور آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو ہر طرح سے ستایا جا رہا ہے، بہت برا طریقے میں موک کیا جا رہا ہے، گھروں سے نکالا جا رہا ہے. اس حالت میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ تو یہ جو بات ہے، یہ اس کی حکمت اور فوائد ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی جو چیز ہے کہ یہ آزمائش کیوں آتی ہے، اس کے پیچھے کی حکمت کیا ہے، ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز جو آتے ہیں اس کے پیچھے کے وزڈمز کیا ہے. پہلا وزڈم ہے اچھے اور برے کا امتیاز، تاکہ اللہ تعالیٰ اچھے اور برے کو چھانٹ لے، کون لوگ ہیں جو اچھے لوگ ہیں اور کون لوگ ہیں وہ برے لوگ ہیں. اچھے اور برے کو چھانٹا تبھی جا سکتا ہے جب مشکل حالات پڑے. میٹھے میٹھے میں اچھے اور برے کی چھٹائی نہیں ہوتی ہے. جب سب کچھ اسموتھ چل رہا ہوتا ہے تب آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ کون آپ کا دوست ہے اور کون آپ کا دشمن ہے. لیکن جب آپ کے اوپر آزمائش آتی ہے، جب آپ پریشانی میں پھنس جاتے ہیں، تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کون آپ کا صحیح دوست ہے، کون آپ کا دعوے دار جھوٹا دعوے دار دوست ہے. تو پہلا جو ریزن ہے وزڈم کا وہ یہ ہے کہ اچھے اور برے کی تمیز. اللہ تعالیٰ یہ مشکل حالات اس لیے لاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کر دے کہ کون لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں، جنہوں نے اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں جو دعویٰ کیا ہے اس پر کھڑے اترے ہیں، چاہے ان کو پتھر پڑے، ان کو ڈنڈا مارا جائے، ان کو جیلوں میں ڈالا جائے یا ان کو شہید کر دیا جائے. اور کون لوگ ہیں جو منافق ہیں، جو زبان سے کچھ اور کہتے ہیں لیکن ان کے دل میں کچھ اور ہے. تو پہلا ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ اچھے اور برے کی تمیز. کیونکہ انسان کا جو کردار ہوتا ہے نا، وہ اچھے حالت میں واضح نہیں ہوتا ہے. جب سچویشن سب فیوریبل کنڈیشن ہو تب آپ نہیں پتہ کر پائیے گا کہ کون اچھا اور کون برا ہے. فیوریبل کنڈیشن میں کبھی بھی انسان کا اوریجنل کیریکٹرسٹک باہر نکل کے نہیں آئے گا. انسان کی اصل کیریکٹرسٹک باہر نکل کے تب آئے گی جب انفیوریبل کنڈیشن ہوتا ہے. تب پتہ چلتا ہے کہ کس نے جو دعویٰ کیا وہ سچا اور کون جھوٹا ہے. آج آپ تو یہ ہم سب سمجھتے، پہلا ریزن یہ تھا. تو اللہ تعالیٰ اسی لیے فرما رہا ہے کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائیں. مطلب لوگ نے کہا، سوچا کہ بھائی لا الہ الا اللہ پڑھیں اور ٹھیک ہے ہم جنت. نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم انہیں آزمائیں گے. کنہیں آزمائیں گے؟ جنوں بھی دعویٰ کیا. تو اس تعلق سے سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ قانون ہے، یہ سنت ہے کہ آزمایا جائے گا، ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے دعوت اسلام کے حامل جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہیں، اللہ کا دین نافذ ہو، اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں، اور اس کے راستے میں تکالیف جو پریشانی ہوتی برداشت کرنے والی جماعت تیار کی جا سکے. دیکھیں، ایک بات یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ کسی بڑی سوچ کے ساتھ اگر آپ کام کر رہے ہیں نا، کہ آپ کا کوئی ایک بڑا ویژن ہے، تو اس میں ویسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو چھوئی موئی ہو یا فارم مرغی ٹائپ کے لوگ، جن کو ذرا سا چوٹ لگے اور رونے لگے، نہیں بھائی ہم تو ہو گئے. نہیں، اس میں ویسے لوگوں کی ضرورت ہے جو جائنٹس ہو، جو چٹان ہو، کہ ان پر کوڑے بھی پڑے اور وہ کہے کہ نہیں ہم اپنے فیتھ کے ساتھ سمجھوتا نہیں کریں گے.
ان کو ڈیٹینشن کیمپ کی بھی دھمکی دی جائے تو وہ یہی کہیں گے کہ نہیں تمہارا نظام باطل ہے. ٹھیک ہے نا, ان کے مسجد کو توڑ دیا جائے پھر بھی وہ کہیں گے کہ تمہارا نظام باطل ہے. ایسا نہیں کہ وہ 4 جینوسائڈز کے کال آئیں اور وہ ترنت کہہ دے کہ ہم تمہاری بات ماننے والے ہیں یا ہم چھوڑ نہیں. ضرورت اصل یہ ہے کہ سید قطب فرماتے ہیں کہ اصل میں جو جماعت اسلام کو غالب کرے وہ جماعت مضبوط جماعت ہو. اس جماعت کے کندھے پر اسلام کو غالب کرنا ہوتا ہے, تو وہ جماعت کوئی بچوں والی جماعت نہ ہو جو رونے والی ہو, جن کو 2 تھپڑ مار دیا جائے تو وہ رونے لگے, بلکہ ویسی جماعت ہو کہ جن کے پیٹ پھاڑ دیے جائیں تب بھی وہ اپنے مقام پر کھڑے ہوں اور کہے کہ ہم اپنے ایمان پر سچے ہیں اور پکے ہیں اور ہم اپنے ایمان سے ذرہ برابر بھی نہیں پھریں گے. تو اس کے لیے ضروری کیسے چھانٹا جائے گا, کیونکہ دعویٰ تو 100 لوگ کرنے والے ہیں, تو کیسے پتا کیا جائے گا کہ ان 100 لوگ جو دعویٰ کیے ہیں ان میں 100 میں سے 100 پیور ہیں. آپ دیکھیں مٹکا کو آپ نے بنتا ہوا دیکھا ہے, گھڑے کو, تو مٹی سے اس کو جب بنایا جاتا ہے پھر اس کو پکایا جاتا ہے آگ میں, پھر اس کو مار کے دیکھا جاتا ہے کہ کون جو مٹکا ہے جو صحیح چل پائے گا, پھر اس کو مارکیٹ میں بھیجا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی آزمائش سے بندوں کو چھانٹتا ہے, دیکھتا ہے. پہلا جو ریزن ہے وہ یہ ہے. پھر کہ کون لوگ ہیں اس جماعت کے لیے جو تیار ہے, اور جو یہ قانون ہے ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز کا, تو اس کے ذریعے سے جماعت کی تربیت ہوتی ہے اصل میں. پھر اس کے اندر کتنی بھلائی ہے, ان کا قوت کیا ہے, برداشت کرنے کی ان کی خوبی کتنی ہے, اس کی تمیز آتی ہے اور اس کو انہینس کیا جاتا ہے. اس میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں. اور اللہ کا قانون جو ہے یہ ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز لانا قوموں کے اوپر, اور تو اس سے تکالیف برداشت کرنے کی ایک عملی تربیت ہوتی ہے. اور انسان کی حقیقت اور زندگی کا مقصد جاننے کا ایک مرکزی ذریعہ ہے کہ انسان جو بول رہا ہے اس کی بات میں کتنی حقیقت ہے, انسان جو دعویٰ کر رہا ہے اس میں کتنی سچائی ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیسے آزماتا ہے, اللہ تعالیٰ پھر اس کے اوپر مصیبت لاتا ہے, پریشانی لاتا ہے. اچھا تم نے تو فیوریبل کنڈیشن میں یہ دعویٰ کر دیا, لیکن اب انفیوریبل کنڈیشن ہے, اب اس دعوے پہ تم سچا کر کے دکھاؤ, تاکہ جو لوگ جو دعوت اسلامی کے بھار کو آگے لے کر چلے وہ مضبوط کردار کے لوگ ہوں, وہ ایسے لوگ ہوں جو ثابت قدم رہنے والے لوگ ہوں, تاکہ یہی لوگ ہیں جو اس بھار کو اٹھانے کے قابل سمجھے جائیں گے. تو پہلا جو وہ تھا وہ یہ تھا کہ اچھے اور برے کی تمیز, تاکہ اللہ تعالیٰ چھانٹ لے. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دلوں کے راز باہر ہو جانے, مطلب دل میں کیا ہے وہ عمل میں دکھ جائے. ٹھیک ہے, تو اس تعلق سے سید قطب شہید فرماتے ہیں کہ انسان کی جو آزمائش آتی ہے اس سے پہلے کی جو کیفیت ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے, بخوبی جانتا ہے کہ ایک انسان کے دل میں کیا چھپا ہے, چور بیٹھا ہے یا چور نہیں بیٹھا ہے. لیکن اس امتحان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے تھاٹس کو, اس کے دل کی بات کو اس کے عمل میں لے آتا ہے. اللہ تعالیٰ صرف تھاٹس کی بنیاد پر سزا نہیں دیتا ہے, بلکہ کسی انسان کی جو پکڑ ہوگی آخرت میں, یا کسی انسان کا جو ایگزامین کیا جائے گا, وہ اس بنیاد پہ کیا جائے گا کہ اس کا ظاہری عمل جو ہے وہ نکل کر باہر آ جائے. ہم لوگ بھی اگر انسان کو جج کریں گے, اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جان رہا ہے, اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ایک انسان کے دل میں کیا چھپا ہوا ہے, لیکن وہ ایسے حالات اللہ لاتا ہے تاکہ اس کے جو چھپے ہوئے حالات ہیں وہ باہر نکل کر آ جائے, اور لوگوں کے جو ظاہری عمل ہے ان کا محاسبہ کیا جاتا ہے. اس لیے نہیں کہ ہم کہہ دیں گے کہ ہاں اللہ جانتا ہے یہ انسان جھوٹا ہے, نہیں, بلکہ اس کے اوپر ایسے حالات آئے گا پھر وہ انسان اس دنیا میں جھوٹا ثابت ہوگا, پھر وہ ہم کہیں گے کہ یہ جھوٹا ہے. ایسا نہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ تو چور ہے, میرے دل میں خیال آیا کہ ایسا نہیں ہوگا, بلکہ اس کے عمل سے دیکھ کر ہم لوگ بھی جج کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کا یہ عدل ہے, کوئی انسان یہ نہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تو علم تھا کہ ہم ہیں, تو آپ یہ چاہتے تھے اس لیے ایسا ہوا, آپ یہ چاہتے نہیں. اللہ تعالیٰ کا جو قانون عدل ہے وہ یہ ہے کہ تم نے یہ عمل کیا ہے, تم نے یہ عمل کر کے دکھایا ہے. اللہ کے علم میں تو ہے, لیکن تم نے یہ عمل کر کے دکھایا ہے, تمہارے نام اعمال میں یہ موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو آزماتا ہے دے کر یا لے کر کسی بھی اعتبار سے, تو اس کا صحیح رویہ پیش ہوتا ہے, صحیح رویہ وہ باہر نکال کے لاتا ہے اس کا. اب دیکھیں دنیا میں بھی اگر کسی کا جرم ثابت کرنا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بس تھاٹس پروسیس کے بنیاد پر ہم اس کا جرم ثابت کریں گے دنیا میں, نہیں نا, بلکہ کہ بھائی یہ میرے تھاٹ میں آ رہا ہے کہ بھائی یہ چور ہے, نہیں, بلکہ حدود کے نفاذ کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ اس کا عمل ہو, گواہ ہو, سب موجود ہو.
عام آدمی جو دنیا میں کیسے معاملہ طے کرتا ہے وہ ظاہری بنیاد پہ کرتا ہے. تو ظاہری بنیاد کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ انسان اپنا ظاہر کھل کے دکھا دے، دکھ جائے کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے، دکھ جائے کہ کون اللہ والا ہے کون اللہ کے خلاف والا ہے، تاکہ پھر چھٹنی آسانی ہو. اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ امانت کا بوجھ اٹھانے کی حقیقی تیاری. جو امانت دی جا رہی ہے لا الہ الا اللہ کی اس دعوت کو، اسلام کو لوگوں تک پہنچانے کی، اس کے بوجھ کو اٹھانے کی کتنا طاقت موجود ہے، اس کی تیاری دیکھی جا رہی ہے. حقیقی تیاری کیا ہے؟ تو اس تعلق سے سید قطب شہید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اہل ایمان کو، جو لوگ دعویٰ کیے ہیں، اس کو تکلیف میں مبتلا کرنا صرف اس لیے نہیں ہے کہ ان کو آزمائش میں ڈالا جائے، بلکہ اللہ کی امانت کا بوجھ اٹھانے کی حقیقی تیاری ہے کہ یہ لوگ اللہ کے اس دین کی امانت کی، اللہ کی شریعت کا وہ امانت، وہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں اٹھا سکتے. اسی لیے ایک ایمان والے کو مشکل حالات میں ڈالا جاتا ہے، اس کے اوپر آزمائش آتی ہے. ہر بڑے کام کرنے کے لیے ایک الگ تیاری ہوتی ہے، ایک خاص تیاری ہوتی ہے، جو عملی طور پر مشکلات سے گزرنے، پھر ایک انسان اپنے خواہش پر قابو رکھنے، پھر جب اس کے اوپر مصیبت ٹوٹ جائے تو اس پر صبر کرے، اور جب اس کے اوپر فتنے آئیں، حالات برے ہو جائیں، تو اس کے باوجود بھی وہ اللہ پر ایمان رکھے، اللہ پر یقین رکھیں، اور مدد اور ثواب اللہ کی حاصل کرے کہ فتح اللہ کی طرف سے ہے، جو مصیبت آ رہی ہے اللہ کی طرف سے، اس پہ صبر رکھے. انسان کو سختی جب آتی ہے تو انسان کو پگھلا کر رکھ دیتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ لوہار کو آپ نے دیکھا ہوگا آپ سب نے بھی، کہ لوہار جو ہوتا ہے وہ میٹل کو ہاٹ کرتا ہے اور اس سے امپیورٹیز کو نکالتے رہتا ہے، میٹل کو گرم کر کر کے اس سے امپیورٹیز نکالتا ہے. تو انسان کے اوپر بھی ایسی حالت اس لیے لاتی ہے کہ وہ انسان کو پگھلا دے، اور اس کے نفس کے اندر جو میل کچل ہے، جو امپیورٹیز ہے، اس کو سب کو نکال دے. جو بھی امپیورٹیز اس کے اندر وہ باہر نکل جائے، اور وہ انسان پیور فارم میں باہر آئے. جب ایک انسان بھٹی سے نکل کر آتا ہے تو پیور فارم میں نکلے کہ وہ آزمائش جھیلا ہوا ہے، وہ پریشانی جھیلا ہوا ہے، ٹھوس ہے، ایک دم ٹھوس. اور سختی اور آزمائش ہی بڑی بڑی جماعت کو تیار کرتی ہے. جماعتیں گھر میں بیٹھ کے نہیں بنتی ہیں، آفیسز میں بیٹھ کے نہیں بنتی ہیں. جماعتیں تیار ہوتی ہیں وہ آزمائش کے ساتھ تیار ہوتی ہیں، جس کا ہر فرد جو ہے بنیاد مضبوط ہوتا ہے، ان کی طبیعت قوی ہوتی ہے، اور ان کا اللہ کے ساتھ تعلق پختہ ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ 4 ڈنڈے پڑیں اور ہم شریعت کی کہاں بات کر رہے ہیں، ہم تو جمہوریت زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں. ایسے نہیں. ایسے حالات کے صحابی رسول کو پکڑ لیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تم بس اتنا کہہ دو کہ تمہاری جگہ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی جسم کا بوٹی بوٹی کروانا پسند کرتا ہوں، بنسبت یہ بھی نہیں پسند کرتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا چبھے. اس طرح کا ایمان کہ بلال رضی اللہ عنہ کے اوپر گرم ریت میں 60-70 ڈگری ٹیمپریچر میں، اوپر نیچے بھی گرمی، اوپر پتھر ڈالا ہوا، اور کہا جا رہا ہے کہ ایک سے زائد خدا بولو اور ان کی زبان سے احد احد کا نعرہ نکل رہا. اس طرح کی مضبوطی، اس طرح کی ٹھوس، اس طرح کا اللہ کے ساتھ تعلق کہ بیٹل آف خندق ہے، اور بیٹل آف خندق میں آپ دیکھیں کہ 10,000 کا لشکر جو ہے وہ قریش کا پورا کولیشن ہے، وہ مدینہ کے اوپر ٹوٹ پڑا ہے. اس کے بعد جس کے ساتھ مدینہ کی الائی تھی، انشاءاللہ ہم اس بیٹل کو بہت تفصیل میں دیکھیں گے، وہ جس کے ساتھ الائی تھی وہ لوگ دھوکہ دے چکے ہیں، یہودی، اور وہ بھی دشمنوں کے ساتھ جا کر مل گئے ہیں. مسلمانوں کا سامنے انہوں نے گڑھے کھود رکھے ہیں تاکہ دشمن ادھر آ نہیں پائیں، اور مسلمانوں کے اوپر ایسی حالت ہے کہ رفع حاجت تک جانے کا مسئلہ ہو رہا ہے. اس صورتحال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کر رہے ہیں، پیشن گوئی دے رہے ہیں کہ تم روم فتح کرو گے، تم فارس فتح کرو گے. اس حالت میں صحابہ کرام ایمان کے ساتھ کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر رہے ہیں کہ ہاں یہ صحیح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہو. سچویشن پر غور کر کے دیکھیں، کہنا تو بڑا آسان ہوتا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ، لیکن اگر ہم اس سچویشن میں رہیں تو ہمارے سامنے اگر ہمارا لیڈر اس طرح کی بات کرے تو کیا ہم اس کو ماننے والے ہوں گے اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق بات کرے؟ تو اس طرح کی جماعت کو جو تیار کیا جا رہا تھا وہ بھٹی کے ساتھ تیار کیا جا رہا تھا کہ 13 سال مکہ میں جب ان کے اوپر اس طرح کی آزمائش آئی ہے تو وہ اس طرح سے نکھر کر آئے ہیں کہ
ایسے حالات سے بھی گزر گئے کہ 10 ایک ہزار کا فوج جو ہے وہ لاکھوں لاکھوں پر بھاری پڑ جا رہا ہے، اور ان کے ایمان میں ذرہ برابر بھی شک نہیں پڑ رہا ہے کہ ہم کیسے جیتیں گے، بلکہ ان کو ہے کہ ہم لڑیں گے، جیت ہر ہار اللہ کے ہاتھ میں. اس طرح کا اللہ کے ساتھ تعلق. اس کے بعد شہادت کی خوبی، شہادت سے محبت، یہ سب تبھی پیدا ہوتی ہے جب اس جماعت کے اوپر ان لوگوں کو آزمائش آتا ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں جب اس بھٹی سے نکلتے ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں جو اس بھار کو، اس امانت کو اٹھانے کے قابل ہوتے ہیں. اس کے بعد اگلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ حقیقت نفس کی پہچان. اس تعلق سے سید قطب شہید فرماتے ہیں کہ یہ جو ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشن کا مرحلہ ہے، یہ جو دور ہے، یہ اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ جو دائی ہے، جو اللہ کے دین کی دعوت دے رہا ہے، وہ خود اپنی حقیقت کو سمجھ سکے کہ میں کتنا مضبوط ہوں، میری کیا ریالٹی ہے، میں نے جتنی دعوے دی ہے لیکن میری کیا حقیقت ہے. کیونکہ اس انسان کو اپنی زندگی میں، کیونکہ انہیں زندگی اور پھر جہاد سے عملی طور پر اللہ آزمائے گا. تو انسان اپنے حقیقت نفس کو سمجھ لے کہ اس میں اس کے چھپے ہوئے پہلو کیا کیا ہیں، کہ انسان کی حقیقت خود کو سمجھتا ہے. تو اس حقیقت کو پا لینے کے بعد انسان اپنی حقیقت جب پہچانتا ہے تو پھر وہ دائی حضرات یہ جان لیتا ہے کہ خواہشات کے باوجود کس طرح دعوت اسلامی خود ان کے اور لوگوں کے دلوں میں سیراب کرتی ہے. کچھ بھی جب یہ انسان اپنی ریالٹی کو پہچان لیتا تو پھر وہ اس فیلڈ میں بہت آگے جاتا ہے، اور وہ بھی جان لیتا ہے کہ پھر شیطان کس کس راستے سے اس کو بھٹکانے کی کوشش کرے گا، اور پھر راہ حق میں کہاں کہاں کٹھنائی آئے گی، کہاں کہاں گمراہی آ سکتی ہے، وہ اس چیز کو سمجھتا ہے. پھر اگلا پوائنٹ ہے کہ دعوت کی قدر و قیمت اور اس کی اہمیت کے بارے میں علم ہونا. اس تعلق سے سید قطب شہید آگے فرماتے ہیں کہ جو ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشن کا مرحلہ ہوتا ہے یہ اس لیے بھی آتا ہے کہ جس قدر دعوت کے تعلق سے، اللہ کے دین کی دعوت کے تعلق سے اس میں مشکلات آئیں گی، اس میں پریشانی آئیں گی، اس کا سامنا کرنا ہوگا، تو پھر انسان اپنی قیمتی اور عزیز چیز قربان کر دے. ہم نے دعوت دین کو بہت چیپ سمجھ لیا ہے کہ ہمارا پرائم ٹائم کہاں خرچ ہوگا، اپنے جاب میں، اپنے بچوں میں. ہمارا پورا ویک ڈیز کہاں خرچ ہوگا، اپنے بچوں میں، ہماری فیملیز کے ساتھ، ہمارے جاب کے ساتھ. پھر جو بچا کچا ہو وقت نکل کر آئے گا ایک دم، جس میں ہم ایک دم فری ٹائم جس کو کہتے ہیں، تو اس فری ٹائم میں ہم اللہ کے دین کی بات کریں گے. یہ دعوت کو ہم نے چیپ سمجھ رکھا ہے. اللہ آزمائش اس لیے لاتا ہے تاکہ انسان سمجھ سکے کہ انسان اپنی قیمتی اور عزیز چیز کی قربانی دے، اور اس دعوت کی قدر و قیمت اور اہمیت کو سمجھے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اور وہ قربانی دینے میں کوئی کوتاہی نہ کرے. تو یہ پوائنٹس ہے جو وزڈم ہے کس کے پیچھے، کہ ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز آتا ہے. اس کے بعد ایک اور ہے کہ اب جب ایمان والے مضبوطی کے ساتھ کسی چیز پر جم جاتے تھے تو کئی لوگ جب اس کو دیکھتے تھے تو ان کے جمنے کی وجہ سے وہ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے، مائل ہو جاتے تھے، وہ اٹریکٹ ہوتے تھے کہ یار کیسے لوگ ہیں کہ پوری دنیا ان پر ٹوٹ پڑ رہی ہے لیکن یہ اپنے کلمے کے ساتھ، اپنے عقیدے کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر رہے، اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر رہے ہیں. تو چلو پھر وہ اٹریکشن ہوتا ہے ان کی طرف، وہ عظمت بڑھ جاتی ہے. تو اس طرح کئی لوگ دعوت کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں. اس کے بعد اگلا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اہل ایمان جب آزمائش کے اوپر صبر کرتے ہیں تو یہ بھی ایک طرح سے سائلنٹ دعوت ہے لوگوں میں. جب آپ کوئی بات کہہ رہے ہیں اور وہی بات کہہ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں وہی کر رہے ہیں، چاہے کتنی بھی حالات آپ کے اوپر خطرناک کیوں نہ آئے، تو یہ ایک طرح کا سائلنٹ میسج ہوتا ہے سامنے والے کے پاس. اس سے بھی بڑی تعداد کے لوگ متاثر ہوتے ہیں. پھر ایک بڑی ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے حالات پیدا کر کے لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو کفارہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ کسی مومن کو کوئی کانٹا بھی چبھے یا اس سے بڑی تکلیف پہنچے تو اللہ اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے اور اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. تو آپ سمجھے کہ جب کسی مومن کے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے تو فائدہ ہے. مومن کے لیے ہمیشہ فائدہ ہی کا فائدہ ٹرانزیکشن ہے، کہ کانٹا بھی چبھ رہا ہے، اگر وہ اس پر صبر کیا تو اللہ تعالیٰ کیا اس کے ذریعے سے اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے. تو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ایسا درجہ ہوتا ہے
جہاں وہ اپنے عمل کے بنیاد پر نہیں پہنچ سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اس کو آزماتا ہے، اور اس آزمائش کی وجہ سے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. تو جب گناہ جھڑتے جاتے ہیں تو اس کا درجہ اپنے آپ بڑھتے جاتا ہے، اور وہ اللہ کے قریب تر پہنچ جاتا ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ آزمائش جو ہے وہ انسان کے گناہ کو جھاڑتا ہے. آزمائش جو ہے اس کے پر جو آتی ہے ایک مومن کے اوپر، وہ اس کے گناہ کو جھاڑ کر اس کو اور پیور کرتا ہے، پاک کرتا ہے، کہ کل آخرت میں وہ جائے گا اور نام اعمال اٹھائے گا تو دیکھے گا کہ اس کے نام اعمال جو ہیں وہ کیا ہے، وہ گناہ سے خالی ہیں. تو وہ بولے گا کہ ایسے کیسے ہو گیا کہ گناہ سے خالی ہو گئے. تو پھر اسے بتایا جائے کہ یہ تم پر جو مصیبتیں آئی تھی، یہ تمام مصیبت یہ وہ ریزن بنے ہیں جس کی وجہ سے یہ گناہ سے خالی ہو. تو یہ ایک کئی ریزنز تھے یا وزڈم تھے یہ آزمائش کے تعلق سے، کہ جس سے اس کے پیچھے کے وزڈمز کیا کیا ہیں کہ کسی بھی قوم کے اوپر. کیونکہ ابھی ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں یہ ٹاپک اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ اب جب شروع جو ہو رہا ہے وہ ریئیکشن آف قریش شروع ہو رہا ہے، کیونکہ اعلانیہ دعوت دے دی گئی ہے لوگوں کو. اب ریئیکشن آف قریش کا جو ہے وہ ریئیکشن شروع ہوگا کہ قریش کیسے ریئیکٹ کر رہے تھے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کر کے. تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں مسلمانوں جو حق کی دعوت دینے والے ہیں ان کو کیوں آزمایا جاتا ہے، آخر ان کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، ہمیں ہی کیوں ہمارا ہی مذاق اڑایا جاتا ہے. تو اس کے پیچھے یہ ہے کہ ایک انسان سمجھے کہ آزمائش کے پیچھے کی حکمت کیا ہوتی ہے. اس تعلق سے بڑی اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے. دو چیز ہے، ایک ہے ایکسپیکٹیشنز اور ایک ہے دعا. تو کوئی آدمی یہ ایکسپیکٹ نہ کرے کہ اس کا زندگی ٹرائلز کے بغیر ہوگا، لیکن دعا نہ کرے کہ میرے زندگی میں ٹرائلز آئے. نہیں، وہ دعا نہیں کرنا چاہیے. دعا یہ کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے فتنے سے محفوظ رکھے، یا اگر فتنہ آ جائے تو اس پر ثابت قدم رکھے. لیکن ایکسپیکٹیشنز یہ رکھے کہ اس کے ساتھ مسئلے آ کر رہیں گے. اور اگر آپ دین کی دعوت میں، اگر آپ اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے صحیح منہج کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں، تو آپ ہمیشہ یہ یاد رکھ لیجئے کہ آپ کو فلاور کے ساتھ یا مخمل قالینوں کے ساتھ آپ کا سواگت نہیں کیا جائے گا. یہ کبھی ایکسپیکٹ مت کیجیے، کبھی بھی نہیں، کہ آپ کو ایک کمفرٹ لائف گزارنی ہوگی، ایک آپ کو ایک لگژری لائف آپ گزار رہے ہیں. آپ لگژری لائف بھی گزار رہے ہیں، آپ دین کی دعوت بھی دے رہے ہیں، یہ نہیں پاسبل ہے. پھر یو ہیو ٹو چیک. آپ گھر جائیے، دروازہ بند کیجیے اور گھر میں بیٹھ کے دیکھیے کہ آخر ایسے کیسے پاسبل ہے کہ آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، تمام طاغوت کے خلاف اور تمام طاغوت سے مست بھی ہیں آپ. تو یہ ممکن نہیں ہے. تو آپ، اور جب ایک انسان کے پاس یہ علم ہو جاتا ہے کہ ہم جس راستے پہ جا رہے ہیں وہ راستہ بہت کٹھن ہے، تو ایک آدمی ہوتا ہے نا کہ مائنڈ بنا لیا، مینٹلی پریپریشن. تو مینٹلی پریپیئر کر لینا انسان کو کہ بھائی اس راستے میں مشکل حالات آئیں گے، تو میں مینٹلی پریپیئر ہوں. اللہ سے دعا کرے کہ ٹرائلز میں نہ پڑائے، لیکن ایک آدمی صبر کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ اس بات پر جم جائے کہ مجھے قرآن و حدیث سے جو بات پتہ چلی وہ یہی چلی ہے کہ اللہ تعالیٰ لازماً آزمائے گا. اب دیکھ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ حج میں کیا فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، کچھ لوگ جو ہیں اس کا مفہوم ہے، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ورج پر ہوتے ہیں، ایج پہ ہوتے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ ایج پر ہوتے ہیں، ان کے اوپر اچھائی آتی ہے، حالات فیوریبل ہوتے ہیں، سب صحیح چل رہا ہوتا ہے تو وہ بھی صحیح ہوتے ہیں، خیر کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہی ٹرائل گزرتا ہے، جیسے ہی مصیبت آتی ہے تو وہ اپنا پیٹ دکھا کر بھاگ جاتے ہیں. تو ویسا آدمی دنیا بھی کھو دے گا اور آخرت بھی کھو دے گا. تو اس کے لیے تو کھلی ہوئی لاس ہے. کچھ لوگ مزہ لینا چاہتی کہ اچھا اللہ کا دین، ابھی دیکھیں نا، آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ کچھ جماعتیں جب اللہ کا دین نافذ کر دیتی ہیں یا ان کو فتح مل جاتا ہے تو ہم بھی، ہمارے سپورٹر ہم بھی ہیں. لیکن یہی لوگ جب مصیبت اٹھاتے ہیں، ان کو مارا جاتا ہے تو خوارج ہے. دیکھ کیسے لوگ بدلتے ہیں، چند بھر میں 2 منٹ میں بدل جاتے ہیں. ان کو فتح ملے گی تو وہ اللہ والے ہیں، اور ان کو نقصان پہنچایا جائے گا تو وہ خوارج ہے. تو یہ ایج والے لوگ ہوتے ہیں. تو ان کا جو ایج والے جو لوگ ہیں ان کے لیے تو بہت خطرناک حال ہے. ان کو نہ دنیا میں کچھ ملنا ہے نہ آخرت میں. جب سب کچھ فیوریبل کنڈیشن ہے تو یس میں بھی بلیور ہوں، میں اللہ کے دین کا داعی کرنے والا ہوں. لیکن ذرا مصیبت آئی اس جماعت کے اوپر، پریشانی آئی، دھر پکڑ ہوا، آزمائش ہوئی، کچھ لوگ جیل چلے گئے، کچھ کو مار دیا گیا، تو یہی وہ لوگ جو پہلے کہیں گے ہم تو منع کرتے تھے ان کو، ارے یہ تو بلا وجہ کی دعوت ہے. بتائیے اس طرح کی کوئی کرتا ہے؟ اس طرح کی چیز کرے گا. جب تک ان کو فیم مل رہا ہوتا ہے، مائک مل رہا ہوتا ہے، اسٹیج مل رہا ہوتا ہے، پیسہ مل رہا ہوتا ہے، پریسٹیج ہے، فالوورز ہیں، تب تک سب صحیح ہے. تب وہ بھی بات کریں کہ ہاں اللہ کا دین نافذ ہونا چاہیے، خلافت آنا چاہیے. لیکن جیسے ہی ٹیسٹ آتا ہے، ارے یہ تو پاگل لوگ ہیں، ایسے تھوڑی ہوتا ہے. تو یہ
ٹیسٹ ہے، یہ ہمیشہ انسان کو ذہن میں رکھنا ہے کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا. تو جو دائی ہے وہ ہمیشہ اس بات کو سمجھ کر رکھیں، کیونکہ اگر آپ حقیقت سے منہ موڑ کر چلیں گے تو نقصان ہو جائے گا، لیکن اگر حقیقت کو آپ سامنے رکھ کے چلیں گے تو پھر آپ اپنے آپ کو اسی اعتبار سے تیار کریں گے، پھر آپ مینٹلی اور فزیکلی اسی اعتبار سے پریپیئر ہوں گے. تو ایک ایمان والے کو، ایک مومن کو ہمیشہ اس بات کی تیاری کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم تم سے پہلے والے لوگوں کو بھی ٹیسٹ کیے ہیں اور لازماً ہم تمہیں بھی ٹیسٹ کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم ٹیسٹ کیوں کریں گے؟ سورہ عنکبوت میں فرما رہا ہے کہ تاکہ ہم دیکھ لیں کہ کون سچا اور کون جھوٹا ہے، کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. سب سے زیادہ اس دنیا میں ٹیسٹ جن کو کیا گیا وہ پروفٹس ہیں. آپ کسی بھی پروفٹ کی زندگی اٹھا کے پڑھ لیں. یوسف علیہ السلام کنویں میں پھینکے گئے، جیل میں ڈالے گئے. عیسیٰ علیہ السلام، ان کے لوگوں نے ان کے خلاف سازشیں کی. ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے گئے، اپنے وطن سے نکالے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک شیب ابی طالب میں رہے، بھوکے پیاسے پتھر تک چبانے تک کی نوبت آئی. ایسا کہ آپ کے اوپر اونٹ کی اوجری ڈال دی گئی، آپ کے گردن پہ کپڑا پکڑ کے ایسے کھینچا گیا کہ آپ کا حلق جو ہے وہ باہر آ گیا. آپ کو اذیت دی گئی، ایسے ایسے القاب دیے گئے. آپ کے پیچھے اوباش لڑکوں کو چھوڑ دیا گیا جو پتھر چلانے لگے، جس سے آپ کا نالائن مبارک وہ خون سے بھر گیا. حضرت بلال کو دیکھ لے، حضرت سمیہ، حضرت یاسر، ان سب کو دیکھ لے. تو یہ جو تیاری ہو رہی نا، یہ تاکہ یہ وہ لوگ جماعت ہے جو تیار ہو سکیں آنے والے وقت میں. یہ دین بہت بھاری دین ہے، یہ کھیل کود کا دین نہیں ہے، یہ ایک مائٹی دین ہے. اور اس مائٹی دین کو اٹھانے کے لیے مائٹی لوگ چاہیے. آج دیکھ لیں دعوت کے نام پہ کریئر بن گیا، جاب ہے، فیم ہے، لگژری ہے، کانفرنسز ہیں، پوسٹ کارڈز ہیں، پوڈ کاسٹ چل رہے ہیں، بس ہو گیا دعوت. فلائٹ کے ٹکٹ سے جا رہے ہیں، فلائٹ کے ٹکٹ سے آ رہے ہیں، سب مست چل رہا ہے. نہیں، یہ اگر آپ صحیح راستے پر ہیں اور آپ کا کوئی اینیمی نہیں ہے، کوئی اینیمی نہیں ہے، کوئی ٹرائل نہیں ہے، تو پھر آپ اپنے گھر کے دروازے کو بند کیجیے اور سوچئے کہ آپ صحیح دعوت دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے سورہ انعام میں کہ اور ہم نے ہر پروفٹ کے پیچھے دشمن چھوڑ رکھے ہیں. کون؟ جو جنوں میں سے ہیں اور انسانوں میں سے ہیں. کس کے پیچھے؟ پروفٹس کے پیچھے، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں ان کے پیچھے اللہ نے دشمنوں کو لگا رکھا. کیوں؟ اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہمارے پیچھے تو سب محبت والے لوگ ہوں گے. نہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھ لیجیے، شیطان جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، دونوں میں سے. سورہ فرقان میں بھی اللہ تعالیٰ سیم یہی بات کہہ رہا ہے، اسی کی طرح کا، کہ ہر پروفٹ کے پیچھے جو ہیں وہ مجرمون، کفار، مشرک، کرمنل. یہ اللہ کی سنت ہے، اور اللہ کی سنت کسی کے لیے بدلے گی نہیں. آج بھی آپ دیکھ لیے کہ جب اہل ایمان آتے ہیں، جب آپ دین کی بات کریں گے تو لبرل، فیمنسٹ، ماڈرنسٹ، مشرک، کفار یہ پیچھے پڑ جاتے ہیں. اپنے ہر اعتبار سے، طاقت کے بل پر، میڈیا پروپیگنڈا کے بل پر، ان تمام کے بل پر اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بات کس کے لیے ہو رہی ہے کہ ہم نے دشمن چھوڑ رکھے ہیں؟ ہمارے لیے نہیں، آپ کے لیے نہیں، جو ہم سب سے بیٹر ہے، بیسٹ آف بیسٹ، ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی. تو ہمارا کیا ہی معاملہ. تو یہ ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز کا جو ہے، یہ جو سنت ہے، اس کو ایک انسان ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشن کی سنت کیا ہے، کیوں آتا ہے، اور لازم ہے آئے گا. ایک آدمی جب ایمان لائے گا تو جیسے اس نے لوگوں کے سامنے انکار کر دیا ہو، ایک آدمی جیسے ہی ایمان لاتا ہے وہ چیلنج دیتا ہے پوری دنیا کو، لا الہ، میں ریجیکٹ کرتا ہوں تمہاری گورننس کو، میں ریجیکٹ کرتا ہوں تمہارے سسٹم کو، میں ریجیکٹ کرتا ہوں تمہاری اکنامک پالیسیز کو، میں ریجیکٹ کرتا ہوں تمہارے ان معبودوں کو جن کو تم پوجتے ہو، میں ریجیکٹ کرتا ہوں تمہارا طور طریقہ، تمہارا رسم رواج، سب کچھ الا اللہ، اور میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر. وہ ایک طرح سے اعلان جنگ ہے. یہ ایک انسان جب کلمہ پڑھتا ہے تو آپ کیسے امید لگا سکتے ہیں کہ ایک انسان سامنے سے اعلان کر رہا ہے اور سامنے والا اس کو مٹھائی لے کے آئے، پھول لے کے آئے، بڑے اچھے تعلقات ہو، بڑی خوشی خوشی کی بات ہو، اس کو کوئی ٹرائلز نہیں آئے. ارے بھائی کتنا اچھا. ایسے دائی ہونے چاہیے جن کو تو کوئی مشکل آج تک آئے نا. ارے وہ دائی نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے، پائی ہے. ان کو جا کے کچھ اپنا دیکھنا ہوگا کہ وہ صحیح دعوت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو یہ آج کا جو لیکچر ہے اس کا لب لباب یہی تھا کہ
دین کے معاملے میں، کیونکہ ابھی ہم جو پڑھیں گے وہ اس سے زیادہ تعلق رکھتا ہے، اس لیے اس کو بیان کرنا ضروری تھا، کیونکہ اب ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشن کے دور شروع ہونے والے ہیں، موکری جو ہے قریش کا وہ شروع ہونے والا ہے، ریئیکشن آف قریش شروع ہونے والا ہے. تو اس کے لیے ایک انسان پہلے اپنے آپ کو ذہن میں تیار رکھے، ایک انسان سمجھے اس کو پڑھنے سے پہلے کہ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مذاق بنایا جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ تانا دے رہے ہیں، اللہ کیوں نہیں کچھ مدد کر رہا ہے. حضرت خباب آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول مدد کب آئے گی، تو ان کو کنسول کرنے کے بجائے ایسی آیت نازل ہو رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، ان پر وہ زمانہ نہیں آیا جو پہلے والے لوگوں پر آیا ہے. تو آخر کیوں؟ تو اس کے پہلے آپ ایک مینٹلی پریپیئر ہو جائیں کہ اس کی سنت کیا ہے. ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز یہ لازم ہے، یہ سینونیم ہے، یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ لازم ملزوم ہے، کہ یہ ہوگا تو یہ ہوگا، ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے آپ کی دعوت کے ساتھ. آپ کی دعوت جتنی پیور، آپ کے دشمن اتنے پیور، اتنے زیادہ. آپ کی دعوت جتنی ویک، آپ کے دشمن اتنے ویک. آپ کا نہیں دعوت، آپ کے دشمن بھی بہت کم ہوں. قرآن اٹھا لیں، آپ دیکھتے جائیں، سورہ بقرہ ورس نمبر 155، سورہ محمد ورس نمبر 31، سورہ آل عمران ورس نمبر 186، دیکھتے جائیں. پھر سورہ الانعام ورس نمبر 34، اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ ورس نمبر 130، سورہ روم، ہر جگہ اللہ تعالیٰ صبر کی بات کر رہا ہے، آزمائش کی بات کر رہا ہے. یہ تیار کیا جا رہا ہے. تو اس کے بعد پھر جب دعوت شروع ہو رہی ہے تو قریش نے ہر طرح کی کوشش کی کہ آپ کے اس مشن کو کامیاب نہ کیا جا سکے، آپ کے اس مشن کو روک دیا جائے. اس کے لیے انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا، جو بھی ان کے استطاعت میں تھا، جو ان کے پاور میں تھا، اور باضابطہ پلاننگ کے ساتھ استعمال کیا. ایسا نہیں ہے، انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے کہ کس طرح سے قریش پلاننگ کر رہی ہے کہ کس طرح سے کاؤنٹر کیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ نہیں کہ بس کوئی آدمی صبح اٹھا اور چلا گیا کاؤنٹر کرنے، نہیں، باضابطہ پلاننگ ہو رہی ہے 4-5 لوگوں کے ساتھ کہ تم میں سے 5 لوگ وہی بات کہنا جو بات سب کہے. ایسا نہ ہو کہ تم لوگ آپس میں کانفلکٹ ہو جائے، نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ. تو پوری پلاننگ ہو رہی ہے، کئی دنوں کی محنت ہے کہ کیسے کاؤنٹر کیا جائے، کیسے روکا جائے اس دعوت کو. آج بھی آپ دیکھیں رینڈ کارپوریشن کے نام پر، اس طرح کے نام پہ پلاننگ کے ساتھ پوری کوشش ہے کہ کس طرح دعوت کو روکا جائے. تو جب ہم انشاءاللہ سیرت کو دیکھیں گے، یہ تو نا سیرت کو اس میں غوطہ زن ہونے کے سے فائدہ ہوتا ہے کہ آپ آج کے لیے بھی مشکل حالات آپ کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ کیا چل رہا ہے آج. تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں انشاءاللہ کہ آپ جو دعوت دے رہے اس میں مشکل حالات نہیں ہیں، پریشانی نہیں آ رہی ہے، مست ہے سب کچھ. تو وہ دعوت جو ہے وہ دعوت نہیں، کچھ اور ہے. وہ مشکل حالات آئے گی، آپ باغی ہوں گے تو بغاوت کی سزا بھی کچھ ہے، تو وہ تو آئے گا. اور اللہ آزما کے دیکھے گا کہ کتنے لوگ نے زبان سے بولا ہے. بولنے والے تو بہت ہیں، آج 100 لوگ بول دیتے ہیں بھائی ہاں، لیکن پھر اللہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم لازماً آزمائیں گے. کس چیز سے آزمائیں گے؟ لاس آف ویلتھ، لاس آف جاب، لاس آف بزنس، فیملی کے لاس ہونے سے، خوف سے، ڈر سے، موت کے ڈر سے، جیل جانے کے ڈر سے، مصیبت اٹھانے کے ڈر سے. اور دیکھیں گے کہ کون ہے جو سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کہ کتنے لوگوں نے دعویٰ کر رکھا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا ساتھی ہوں، اور کون لوگ جب مصیبت آتا ہے تو چل جاتے ہیں. تو یہ بھی سمجھ رکھیے کہ جو منہج جو طریقہ ہے، وہ منہج اور طریقہ، وہ اگر آپ میں مشکل حالات نہیں آ رہے ہیں تو آپ کا وہ منہج اور طریقہ بھی صحیح نہیں ہے. تو ہم انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. جب تک زندہ رکھ ایمان پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو. اللہ ہم تمام لوگوں کے اوپر جب مصیبت آئے تو اس پر صبر سے جمے رہنے کی توفیق دے. اللہ ہم تمام لوگوں کو فتنے سے بچائے، لیکن اگر فتنے میں مبتلا ہو جائیں تو صبر کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.